ماشاء اللہ جاتے ہیں جب آسملات پڑھتے ہیں نا ماشاء اللہ فل زور لگاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو صحیح پوچھو تو گلہ وہی ہے جو یار کی گفتگو میں سبحان اللہ زبان بھی وہی ہے جو اپنے محبوب کی گفتگو میں سبحان اللہ سبحان اللہ گلہ بھی وہی صرف ہو جائے اپنے محبوب کی گفتگو میں بیٹھ جائے سبحان مزہ آئے گا نا جو اپنے محبوب کی گفتگو کرتے ہیں سبحان اللہ بار کے بعد اپنا ہم سب کا تعلق ہے ایسے تو حضرت شیخ صاحب یہ رحمت فرماتے ہیں زبانہ بہت دردہاں جائے گی زبانہ بہت دردہاں جائے گی ثنائے محمد بہت سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات میں جتنی بھی زبانیں ہیں کائنات میں جتنی بھی زبانیں ہیں در حقیقت زبان وہ ہے جو زبان اور لغت وہ ہے لینگویج وہ ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انگریزی ہے جب وہ ان کی اپنی ذاتوں پر بولی جاتی ہے تو کوئی اس کا مقام نہیں رہتا سبحان اگر وہی زبان جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اس کو بڑی دھیان بڑے ادب سے سنتے ہیں اسی طرح جتنی ہی زبانیں کائنات میں قربان آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین مانے علماء کرام کی بھی جہاں تک رسے گی وہ بھی بیان کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو جن کو علم دنیا بیان کر جاتے ہیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کس نے آج تک سمجھا نہیں تو نہ ہی کچھ سمجھ سکتا ہے سبحان اللہ کسی کتنی پاور ہے سبحان اللہ اور سوچو تھا ہم ایک آرٹیکل پڑھ رہے تھے جا کے خبر تھی کہ اب جو ہے نا ناسا نے جو خلائی ہے نا جانے والے سیارے جو بھی ہیں تو مجھے تو بات کرتی شرم آ رہی ہے مولا ہے اس کو گردی میں نہ لکھے صرف آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یقین مانے آپ کی ذات کا سبحان اللہ تو وہ تیاری کر رہے ہیں مریخ پر جانے کی تو انہوں نے ایسی یعنی کہ آلات ایجاد کر لیے ہیں ایسی انہوں نے مشینیں تیار کر لی ہیں جو پیشاب کو صحیح کر کے دیکھتی ہے کہ انہوں نے قابل بنا ٹھیک ہے معذرت یعنی کہ ہمارے خلاؤں کی یہ پوزیشن ہے خلا بازوں کی یہ پوزیشن ہے جب ان کو پیشاب وغیرہ آنا ہے تو انہوں نے ان کو مخصوص آلات سے صاف کر کے پھر انہوں نے پینا شروع کر دیا قربان اس کے عظمت پر قربان اس کی شان پر یار ذرا غور کریں علماء فرماتے ہیں علماء کرام فرماتے 18 سال کی رات ہے کتنے سال کی 18 سال 18 سال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پانی پیا سبحان اللہ سبحان عرض کی نا کہ آپ سبحان کی پاک ہو کے سمجھ جتنے صوفی ہوں جتنی پرہیزگار ہوں کم خوردن کم گفتن والے جتنے بزرگان جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ ہو میں مان لیتا ہوں الحمدللہ ہماری بھی کبھی یہ پوزیشن ہوتی تھی جب جنون تھا ایک ماشاء اللہ ریاضت کا ہم نے صبح کے وضو سے نا صبح کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک سبحان اللہ حاصل ہے دوران طالب علم ایک جذبہ تھا جنون تھا بار کے پاس کر رہا ہوں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ کتنی کچھ محنت کر لی تھی صبح سے لے کر عشاء تک 18 سال میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کہاں ہاتھ تربیت کی باتیں جو سیکھنے اور غور کرنے والی 18 سال کی رات جو تھی آپ کی ذات اقدس نے کہا لیٹن سے ہمارے وضو زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے لگا لیں 18 سال دوستو اس لیے بار بار کہیں گے شان اقدس شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے خدا کو کسی کو نہ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خلا باز جا رہے ہیں جس طرح ہم نے آپ کو جمعے والے دن بھی عرض کیا باقاعدہ ان کی جو ہے نا تربیت کی جاتی ہے ان کی طبیعت کو اس طرح ڈھالا جاتا ہے ان کی طبیعت کو اس طرح ڈھالا جاتا ہے کہ انہوں نے فضا میں جانا ہے ان کو یعنی آکسیجن کے ذریعے فضا کے ذریعے آلات کے ذریعے ان کے وجود کو اس طرف یعنی اس طرح کٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں بعد جب اوپر اوپر جاتے جائیں بیہوش نہ ہو مدہوش نہ ہو ان کے کھان پہنے نہ ہو جائیں ان کی زبان نہ ہو جائے ان کے چیتے نہ چکریں یعنی ان کی ان کی طبیعت ایسی بنائی جاتی ہے تو کتنی آپ کو پتہ ہے کئی سال لگاتے ہیں ان کو تربیت کرتے تو
بلا کہاں جا رہے ہیں کسی چار مریض پر ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو۔ آپ کو کیسے انداز کروں گا؟ یہ پکی ٹھکی بات ہے، جنات قوم آپ کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ اگر وہ کسی کو فیس ٹو فیس نظر آ جائے نا، اس مریض کی کیفیت بلا کیا ہو جاتی ہے؟ یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس کو بخار نکل آتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے اور بخار نکل آتا ہے، بخار 3 دن 4 دن ہفتہ۔ یہ جو بندہ جنات کو ایسے دیکھتا ہے یا جنات جس کو اپنی جھلکی دکھا، یہ جنات آپ کی پیداوار ہے۔ جو ملائکہ ہے نور کے، خداوند قدوس کے نور کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ملائکہ کے جھرمٹ میں ملائکہ کے جھرمٹ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ تشریف فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کہنا کہ آپ کو ایسے سے مقاب دیں گے کہ شاید آپ دیکھیں، ہم بجلی کو ہاتھ لگاتے ہیں، بندہ بچتا نہیں۔ ذرا غور کریں، میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے والے فرشتے، رزق تقسیم کرنے والے، یعنی بجلی کو کنٹرول کرنے والے ہستیاں آپ کی ذات اقدس۔ اپنا تفسیر میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا براق کی لگام مبارک کو آگے پکڑے ہوئے ہیں، میکائیل علیہ السلام پیچھے پیچھے روانہ ہے۔ کون والا فرشتہ؟ جو بجلی کو چلانے والا، جو بارش کو برسانے والا ہے۔ آگے براق کہتے ہیں کہ یہ برق رفتار، کتنی برق تیز طرح۔ اس وقت سائنس کہتی ہے کہ بجلی جو ہے سب سے تیز طرح، لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا بجلی نہیں ہے، بجلی سے جو تیز رفتار ہے وہ ہوا کا یا پھر بارش، ہوا اور بارش۔ براق بجلی سے تیز ہے۔ تو علیہ ہلاکو خان کا پرسوں تو ہم پڑھ رہے تھے، بہت بڑا جابر ظالم بادشاہ گزرا، دلچسپ واقعہ تھا، اس کو میں نے شارٹ ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی غریب کی آہ نکلی نا، اس نے مسلمانوں کو لینے لگا کر قتل کر دیا۔ ایک غریب بزرگ پہلے سب سے بچہ، دوسری میں چلا گیا، دوسری سے بچہ، تیسری میں چلا گیا۔ مختصر ہلاکو نے کہا تجھے نہیں پتہ میری تلوار سے کون بچ سکتا؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، میرا اگر رب چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس مختصر یہ ہے کہ جب اس نے میں اور تلوار اٹھائی نا، تو اس کی جو پاؤں پھسلا گھوڑے سے، قدرتی طور پر ایک اس کا پاؤں نیچے تھا، دوسرا گھوڑے پر، تو گھوڑا جو ٹپکا اس نے جانے کا، بادشاہ کا گھوڑا تھا، تیز طرح سب سے پیچھے اس کی فوج کیا حملہ کیا، گھوڑے کو بہت کنٹرول کراتے رہے، لیکن وہ لڑک گیا نا، ایک اس کا قدم زمین میں، ایک اس کا زین میں، اس کا سر گھسیٹتا پتھروں میں، زمینوں میں، اور زخموں سے چور چور ہو گیا۔ آپ کو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ گھوڑا کتنا تیز رفتار ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہلاکو خان میرے اوپر بیٹھا ہے، جو میں دنیا کو ہلاک کرا دیا تھا، دنیا کو، لیکن جب وہ ڈرا تو اس نے ہلاکو کی پرواہ بھی نہیں کی۔ پیچھے جتنے اس کے چست و چبند اس کا دستے تھے، گھوڑے تھے، سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کوئی بھی نہیں کنٹرول کر سکتا۔ پھر اس کو سمجھے گھوڑا جب تیز فاسٹلی چل پڑے تو وہ بادشاہوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو بجلی غالباً بجلی جو ہے نا 1 منٹ میں یا 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں یا 1 سیکنڈ میں 2200 میل سفر طے کرتی ہے۔ 1 منٹ بھی چلو لگا لے، ممکن ہے مجھے اچھی طرح یاد نہیں، سیکنڈ تھا 1,86,000 میل فی سیکنڈ، چلو جتنا بھی ہے سر۔ اگر بجلی کی پوزیشن یہ ہے، براق کس پر سوار ہے؟ براق بجلی سے تیز ہے، براق بجلی سے تیز ہے، وہاں کون سوار ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوار کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں عرض کر رہے ہیں
ابھی سورج نے اپنی آپ بتاپ دکھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کرونا جیسی وائرس کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو ڈگری 30 سے 40 ہو جائے گی پر بہت فنش ہو جائے گی، یعنی اس کی حرارت کی اتنی طاقت ہے، اس کی حرارت کی نقطہ جو پہلے عرض کر گئے، یعنی جنات آگ سے پیدا ہوا ان کو دیکھنے سے بخار، ہماری آگ کی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم سورج کو دیکھیں تو ٹھہر نہیں سکتے، ملائکہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ طاقتور، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کے جھرمٹ میں آگ کے ہم تپش برداشت نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے۔ در حقیقت بلا آپ کو ملائکہ کے نور کی تپش نے کیا کہنا تھا جب آپ سراپے نور ہیں؟ سبحان اللہ، حقیقت میں آپ کے نور اقدس سے تمام ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ براق اگر تیز تراز ہے، حدیث نور شریف کو اگر لیں، حدیث نور شریف کو لیں تو جب جنت جیسی حسین محل بھی آپ کے نور سے پیدا کیا گیا، سبحان اللہ، وہاں جنت کے وہاں نظاروں کے لیے کیا کرنا تھا؟ ہم اسی کو دیکھیں، آدھے منٹ بعد ہماری آنکھیں ایسے سے ہونا شروع ہو جاتی، بھلا ملائکہ کا نور ہو یا سورج کا نور ہو، براق کا نور ہو یا آگ کی تپش ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سب سارے کے سارے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث نور کی روح سے، سبحان حدیث نور کی روح سے بابا جی یاد کریے گا مصنف عبد الرزاق، میں آپ کو لکھوا دوں گا، آپ ماشاء اللہ مارکیٹ میں اصل بھی آ گئی ہے، آ تو کافی عرصے سے گئی ہے لیکن ہم نہیں منگوا سکتے، وہ حدیث نور پاک کتاب، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو بھلا یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی تو خیرات ہیں، ملائکہ آپ کے نور سے پیدا ہوا، جنت آپ کے نور کی پیدا ہوا، آسمان آپ کے نور کی پیدا ہوا، پوری خدا نے اپنی پوری کی پوری خدائی حدیث نور پاک کی روح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور مبارک سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھنا ہے سبحان اللہ، تو بندہ سمجھ لینا کہ بس یہ وہ ہستی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک، ذرا غور تو کریں، قرآن پاک فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ ہم کسی بادشاہ کو ملے نا، بادشاہ وہ جتنا ہی پیار کرے گا نا پھر بھی ہمارا جسم ایسے سے کام رہا، منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو یا بادشاہ، ہم سے جتنا بھی پیار کرے گا نا، جب ہم مجمع میں یا ان کے رفقا میں جب ملیں گے یقین مانیں ہماری زبان پھسل جائے گی، ہمارا جسم اس کی قدرتی روک سے تو کرے تھوڑا سا، مالک خود فرماتے ہیں، اگر میرے آقا حضور علیہ السلام فرماتے نا ممکن ہے کوئی کمزور بدبخت کہتے کہ یہ حدیث پاک ضعیف ہے، شاذ ہے، موضوع ہے، یہ معادلہ اربع معادلہ جھوٹی ہے، قرآن پاک فرماتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، بے شک، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرے محبوب قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے کہ دونوں کمانوں جتنا فاصلہ رہے گا، سبحان اللہ، تو مفسرین تو اتنا فرماتے ہیں کہ کمان سے مراد یہ اپنی آنکھ دیکھ رہے ہیں کیا، اس کا جو اندر کا جو دید ہے جس کو کالا رنگ سیاہ ہے، باقی اس کے ساتھ ساتھ سفید ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پاک کا اور میرے آپ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کا اتنا بھی فرق نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، جب طریقوں پر جاتے ہیں نا جو بے سمجھ ہیں لا یاقل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو خدا سے ملا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، بھلا ہم نے کہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ما ضل صاحبكم وما طغى، قرآن پاک فرماتا ہے میرے محبوب تو ایسے آئے، میں بھی عرض کر رہا تھا نا وزیر اعظم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم جس طرح اپنی عام گفتگو میں بیٹھے ہیں ڈی سی سے جا کر بات کریں کہتے شروع کر دیں گے، مطلب جتنا جو پڑھا لکھا ہوتا ہے نا ایک طرح تو دہل جاتا ہے، ڈی سی کی پاور کیا ہے، ڈسٹرکٹ کا آفیسر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ کا مالک ہوتا ہے، اس کے سامنے پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کلیئر باتیں نہیں کر سکتے، یاد ایک دنیا دار ایک ضلع کے بادشاہ کتنا ضلعی بادشاہ کتنا ایک روب ہے، آقا حضور علیہ السلام خدا کی ذات کے اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے محبوب میری بارگاہ میں ایسے آئے
ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا ساتھی تو نہ ہی کہیں بھٹکا نہ ہی کہیں بھولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام آباد کے دور کی بات ہے، یہیں شیخ پورہ کے محلوں میں گھومنا شروع کر دیں، پوچھیں کہ یہ گلی کہاں جاتی ہے، یہ سڑک کہاں جاتی ہے، یہ کہاں جاتی ہے۔ اور آج کتابیں پڑھ رہے تھے کہ پتہ نہیں 10 لاکھ نوری دریا آپ نے ضرور کیا، 10 لاکھ دریا نوری، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر رفت، اس کے بعد پھر نوریت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حد تو فرمائی نہیں نا، بس اتنا فرمایا کہ میں آسمانوں کے اوپر کوئی حد مندی تو نہیں ہے نا، یہ تو ہماری حد ہے نا، بس ہمارا زیادہ جو بلڈنگ ہے وہ 200 فٹ تک چلی جاتی ہے، 300 فٹ تک چلی جاتی ہے، اوپر کی تو کوئی حد ہی نہیں، نہ نیچے کی حد نہ اوپر کی حد۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آئے، نہ آپ نے کسی راہ والے سے راہ پوچھا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر رکے، اب نے فرمایا پیارے جبرائیل بھائی یہ کیسی محبت اور کیسی سنگت ہے، ہر جگہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، زمین میں، غاروں میں، مزار جنگوں میں، پہلے آسمان دوسرے تو یہ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اگر یکسرے ہوئے برتن، اگر یکسرے ہوئے برتن پرم بسوز تجلا بسوزت پرم، اس طرح کا شعر ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر میں بال برابر بھی، میں بال برابر بھی، ذرا غور کریں، یہ اپنی جگہ سے اوپر گیا تو میرے سارے کے سارے پر جل جائیں۔ سبحان اللہ کون کہتے ہیں؟ جبرائیل۔ آپ تو بشر، لوگوں کی نظروں کے مطابق، زبان کے مطابق آپ تو بشر، پھر وہاں کون کیا جہاں نوریوں کے سردار کے جانے کی ضرورت ہے، تو لوگ کہتے ہیں بشر ایک عام انسان مالدار بنا، اس لیے تو ہم سنی کہتے ہیں کہ اے عقل کے پیدلو، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں، بے شک آپ کی 3 حقیقتیں ہیں، آپ کی 3 حقیقتیں، بشریت، ملوکیت اور حقیقت، آپ کی 3 حقیقتیں۔ بشریت، اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو عالم بشری میں ہے، لباس بشر پہنا ہوا ہماری طرح، آپ اٹھ بھی رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، عالم بشری۔ جب عالم ملکوت میں تشریف لے گئے، عالم ملکوت میں پھر بشریت نیچے رہ گئی، پھر فرشتوں جیسا لباس، فرشتوں جیسی غذا کا تھا، نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ پیاس کا پتہ، نہ قضاء حاجت کا پتہ۔ جب عالم ملکوت ملوکیت میں گئے تو پھر 18 سال گزار دیے بغیر کھائے پیے۔ جب عالم بشر میں ہوتے ہیں تو پھر کبھی خود طلب فرما لیتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چیز ہے کھانے کی۔ جب عالم بشریت میں ہے تو یہ پوزیشن ہے، جب عالم ملوکیت میں جاتے تو 18 سال بغیر کھائے پیے گزار دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب عالم حقیقت میں ہے، جب عالم حقیقت میں جاتے ہیں تو پھر جبرائیل جیسے فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس ایک ستارہ دیکھتا تھا، 70,000 سال وہ کھڑا رہتا تھا، 70,000 سال وہ نظر نہیں آتا تھا، اس ستارے کو میں نے 72,000 سال دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حقیقت میں جاتے ہیں تو پھر ہزاروں کروڑوں اربوں کی تعداد میں، نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ نیند، نہ تھکاوٹ، نہ سستی، نہ قید۔ کون کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے؟ یقین مانیں، یقین مانیں، میں آپ کو کتنی پیاری پیاری پر اثر اتھینٹک دلیلوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی باتیں عرض کر رہا ہوں یہ سارے قرآن اور حدیث پاک کی پڑھی اور آپ کی سنی ہوئی بات، لیکن اس سے راز ایسے اٹھ رہے ہیں کہ وہ یہی چیزیں ہیں۔ آپ کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزہ انور شریف میں ہم نے 3 انسان کی پوزیشن ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہم نے آپ عرض کی ہے۔ انسان کی 3 حالتیں، بلکہ عالم ظاہری، عالم باطنی، عالم عصری یا مثال، عصری یا مثال، تیسرا ایک عالم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتیں 3، عالم 3۔ مجھے اس چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کو جو ہے نا جلا دیتا ہے،
وہ جب دلیل کیا دیتے ہیں کہ وہ حفظ نے کیا ہوتا ہے قرآن پاک جو ہے گرم ہے، قرآن پاک کا جلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن پاک نے خود فرمایا نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم قرآن پاک ان پہاڑوں پر اتارتا، کن پہاڑوں پر؟ جن پہاڑوں نے زمین کو سنبھالا ہوا ہے، جن پہاڑوں نے زمین کو سنبھالا ہوا ہے، ہم اگر قرآن پاک پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ ایک مومن کی شان ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے عظیم کلام کو بھی اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حافظ قرآن کے سینے میں اگر قرآن پاک آ جائے تو اس کی طبیعت جلالی ہو جاتی ہے۔ تو جس ذات پاک پر قرآن پاک اترا ہے اس نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پاک آپ کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ اللہ صلی اللہ کے رحمت اللہ، ایسے رحیم کریم، ایسے ٹھنڈے کہ آپ کی ذات اقدس کی یہی خواہش آرزو تھی کہ میرا کوئی امتی بھی جہنم میں نہ جائے۔ تو لوگ پھر وہی سمجھ کیا کیا بات ہے، کیسے کیسے ناراض آپ کا قرآن پاک کا ایک ایک حرف میں نا ہزارہ حقیقتیں ہیں، ہزارہ راز ہیں، ہزارہ نکات ہیں ایک ایک لفظ پر۔ تو جس ہستی پر قرآن پاک نازل کیا گیا اس کے کبھی لوگ سبحان میں ٹولتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز کا پتہ ہے تو یہ چیز کا پتہ نہیں۔ علم لدنی بڑے بڑے اپنا علم جفر پڑھے، علم جفر کو صحیح ماننے جو جاننے والا ہے نا وہ اپنے موت کے وقت سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ جب جانتے ہیں نا اہل تشریح جعفری لوگ علم نجوم، علم آداب، علم جعفر، علم نمبر، علم جفر، صحیح من علم جفر کا مہر جو ہے نا وہ اپنی موت کے وقت سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کون سا علم تھا جو آپ کی ذات پاک بتا نہیں کیا؟ کمال ہے، علم جعفر جاننے والا تو سبحان اللہ۔ تو جس کو پورا قرآن پاک جس پر اتارا گیا تو اس کو پتہ نہیں ہے۔ دوستوں ہم آپ کو یہ عرض کرتے رہتے ہیں، دھیان رکھیں ہمارے محبوب کتنی شان والے ہیں، سبحان اللہ، کتنی اپنے رفعت اور مقام والے محبوب ہیں۔ بس ماں حاصل یہ ہے کہ آپ کی ذات پاک کے فرامین مبارک سے، آپ کے دین پاک سے، آپ کی شریعت مطالعہ سے پیار کریں بس۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ ہم جب قائد اعظم کے فرمودات عالیہ کو بہت اہم سمجھتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، علامہ صاحب کے باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو جو موجب تخلیق کائنات اس کی باتوں حکم کو تو بدرجہ تم نہیں بلکہ 4% سے بھی زیادہ اہمیت دے یا نہ دے، ان کے علاوہ ہمارا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا سچا پکا پیارا فرمائے۔ ہم نے آپ کو آج تو کیا تھا کہ 5-10 منٹ کی گفتگو ہوگی، لیکن میری باتیں ایسی کہ دل ہی نہیں تھکتا، دل ہی نہیں رچتا، پیاس نہیں پہنچتی۔ دعا مانگے وہ ہے نا شیر، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔